اس کی فکر نہ کرو جسے تم پیچھے چھوڑ آئے ہو۔ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے کیمیاگر نے لڑکے کو ہدایت دی، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور یہ تحریر ہمیشہ وہاں رہے گی۔ مرد گھر چھوڑنے کے بعد اس کی طرف لوٹ آنے کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے وہ اگر مادہ ہے تو تمہاری واپسی پر تمہیں ایسا ہی ملے گا، لیکن اگر وہ روشنی کا حالہ تھا جیسا کہ ستاروں کے ٹوٹنے پر ہوتا ہے تو واپسی پر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ کیمیاگر کیمیاگری کی زبان میں بول رہا تھا، لیکن لڑکا اس کا مفہوم سمجھ سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے لیے یہ ناممکن تھا کہ وہ فاطمہ کے بارے میں اپنے آپ کو سوچنے سے باز رکھ سکے۔ صحرا کی یکسانیت اسے خواب دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے چشم تصور میں کھجوروں کے درخت اور کنویں تھے اور خاتون کا چہرہ تھا جس سے اسے محبت تھی۔ وہ انگریز کو چشم تصور میں دیکھ سکتا تھا جو اپنے تجربے میں مشغول تھا، اور ادیبان جو کہ ایک ایسا استاد تھا جسے خود بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ شاید کیمیاگر کو کبھی محبت کا اتفاق نہیں ہوا تھا، لڑکے نے سوچا۔ کیمیاگر آگے آگے تھا اور اس کے کندھے پر باز تھا۔ پرندے کو صحرا کی زبان معلوم تھی، جب بھی کیمیاگر رکتا تو باز مہم پرواز ہو جاتا اور واپسی پر اپنے ساتھ شکار لاتا، کبھی خرگوش اور کبھی کوئی پرندہ۔ رات کے وقت وہ آگ کو چھپا کر روشن کرتے تھے۔ صحرا کی راتیں سرد تھی اور چاند کے زوال کے ساتھ ساتھ تاریک سے تاریک تر ہو رہی تھیں۔ وہ ایک ہفتہ تک چلتے رہے۔ اس دوران ان کی گفتگو کا محور زیادہ تر صحرا کے سفر کے دوران کی جانے والی احتیاط رہی تھی، اور یہ کہ کس طرح سے قبائلی جنگ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ لڑائی جاری تھی اور ہوا میں کبھی پسینے اور کبھی خون کی بو شامل ہو جاتی تھی۔ جنگ کہیں قریب ہی ہو رہی تھی۔ اس سے لڑکے کو اس بات کا احساس ہوا کہ نشانیاں انسان کو وہ بات بتاتی ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ 7ویں روز کیمیاگر نے قبل از وقت پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ بعض شکار کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور کیمیاگر نے اپنی پانی کی بوتل لڑکے کو پیش کی۔ تم تقریباً اپنی منزل کے قریب پہنچ چکے ہو، کیمیاگر بولا۔ اپنی منزل کی تلاش جانفشانی سے جاری رکھنے میں تم مبارکباد کے مستحق ہو، لیکن تمام راستے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ لڑکے نے سوال کیا۔ میرا خیال تھا کہ آپ مجھے بہت کچھ سکھائیں گے۔ اس سے قبل صحرا میں سفر کے دوران میرے ساتھی کے پاس کتابیں تھیں جن میں کیمیاگری کے بارے میں معلومات تھی۔ یہ سب کچھ سیکھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیمیاگر بولا، اور وہ ہے عمل۔ تم نے جو بھی سیکھنا تھا وہ تم نے اپنے سفر کے دوران سیکھا، اب تمہیں صرف ایک چیز اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لڑکا ہمتن گوش تھا اور کیمیاگر اسے کیا کچھ سکھاتا ہے، لیکن کیمیاگر خاموشی سے افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کیمیاگر کیوں کہتے ہیں؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کیونکہ میں کیمیاگر ہوں، اس نے جواب دیا۔ جن دوسرے لوگوں نے دھات کو سونے میں بدلنے کی کوشش کی وہ ناکام کیوں رہیں؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ وہ لوگ صرف سونے کی تلاش میں تھے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ وہ خزانہ تو پانا چاہتے تھے لیکن اس کے لیے مشقت کرنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ ایک چیز کیا ہے جسے سیکھنے کی مجھے ضرورت ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیاگر ابھی بھی افق کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آخر میں اس طرف سے باز واپس آتا دکھائی دیا۔ انہوں نے اوٹ میں آگ جلائی تاکہ اس کی روشنی کسی کو نظر نہ آئے۔ میں کیمیاگر اس لیے کہلاتا ہوں کیونکہ میں کیمیاگر ہوں، اس نے کھانا پکاتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ فن اپنے دادا سے سیکھا تھا اور اس نے اپنے باپ سے، اور اسی طرح یہ سلسلہ بہت دور تک پھیلا ہوا ہے۔ ان دنوں اسم اعظم پکراج کی تختی پر لکھا جا سکتا تھا، لیکن انسانوں نے پھر آسان چیزوں کو رد کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ غیر ضروری تفاصیل اور فلسفیانہ تحریروں نے لے لی، اور انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ان کی رسائی ان چیزوں تک ہے جو اس سے قبل لوگوں سے چھپی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ مشکل پسند ہوتے گئے اور غیر ضروری تفصیل سے ہر بات اور ہر تحریر طویل سے طویل تر ہوتی گئی، لیکن پھر بھی پکھراج کی تختی ابھی تک سلامت ہے۔ آخر اس تختی پر تحریر کیا ہے؟ لڑکے نے پوچھا۔ کیمیاگر نے ریت پر کچھ لکھنا شروع کیا اور 5 منٹ کے اندر ایک شکل بنائی۔ جس وقت کیمیاگر ریت پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، لڑکے کو بوڑھے بادشاہ کا خیال آیا۔ تختی پر یہ تحریر ہے، کیمیاگر نے جب لکھنا ختم کیا تو بولا۔
لڑکے نے تحریر کو پڑھنے کی کوشش کی لیکن اسے ناکامی ہوئی۔ اس طرح کی تحریر میں نے انگریزی کی کتاب میں دیکھی تھی، نہیں اس طرح کی ہے جیسے پرندوں کی پرواز تھی۔ صرف منطق کے ذریعے اس کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کائنات کی روح تک رسائی کا براہ راست طریقہ ہے۔ دانا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جنت کا ایک نمونہ ہے یا اس کا عکس ہے۔ اس کا وجود اس بات کی علامت ہے کہ کہیں پر ایسی دنیا بھی ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں نظر آنے والی چیزوں کے واسطے سے لوگ اس کے روحانی وجود تک رسائی حاصل کر سکیں اور اس کی محیر العقول نشانیوں کو سمجھ سکے، اور عمل سے یہی کچھ مراد ہے۔ کیا مجھے بھی اس تختی کی تحریر کو سمجھنا چاہیے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ شاید اگر تم کیمیاگر کی تجربہ گاہ میں ہوتے تو یہ اس تحریر کو سمجھنے کا بہترین وقت ہوتا، لیکن چونکہ تم صحرا کے بیچوں بیچ ہو اس لیے اپنے آپ کو اس میں ضم کر دو۔ صحرا تمہیں دنیا کی سمجھ ودیت کر دے گا، بلکہ دنیا کی کوئی بھی چیز اس کی اہلیت رکھتی ہے۔ تمہیں صحرا کو سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ تم اگر ریت کے ایک ذرے پر بھی غور کرو تو تمہیں اس میں بھی تخلیق کے محیر العقول کارنامے نظر آئیں گے، اور اپنے دل کی آواز سنو۔ اس کو قدرت کے تمام تر رازوں تک رسائی حاصل ہے، کیونکہ اس کا اپنا وجود اس کائنات کی روح سے نکلا ہے اور وہی اسے ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ وہ دونوں صحرا میں مزید 2 دن تک چلتے رہے۔ کیمیاگر اب اور زیادہ محتاط ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایسے علاقے میں داخل ہو گئے تھے جہاں لڑائی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ صحرا میں آگے بڑھ رہے تھے، لڑکا اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سے قبل اس کا دل اسے کہانیاں سناتا تھا، مگر اب وہ خاموش تھا۔ پہلے اس کا دل اسے گھنٹوں اپنی اداسی کی داستانیں سناتا تھا، اور کبھی صحرا میں طلوع آفتاب کے منظر پر اتنا جذباتی ہو جاتا کہ لڑکے کے لیے اپنے آنسو چھپانا مشکل ہو جاتا۔ جب خزانے کا ذکر آتا تو اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی، اور جب اس کی نظر نہ ختم ہونے والے صحرا پر پڑتی تو یہ ڈوبنے لگتا، لیکن وہ خاموش کبھی بھی نہ ہوتا۔ اس وقت بھی نہیں جب لڑکا اور کیمیاگر خاموش ہوتے تھے۔ ہمیں آخر اپنے دل کی آواز سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کیمیاگر سے سوال کیا جب وہ پڑاؤ ڈال چکے تھے۔ کیونکہ جہاں بھی تمہارا دل ہوگا وہیں خزانہ ملے گا، کیمیاگر نے جواب دیا۔ لیکن میرا دل تو بہت پریشان ہے، لڑکا تلخی سے بولا۔ اس میں خواب ہے، اس میں جذبات کا ایک سمندر موجزن ہے، اور یہ مجھے تکلیف دیتا ہے اور مجھے راتوں کو چین نہیں لینے دیتا۔ بہت خوب، پھر تو تمہارا دل زندہ ہے، اس کی بات پر دھیان دو، کیمیاگر نے کہا۔ اگلے 3 دن دونوں کا گزر ان قبائل کے درمیان سے ہوا جو لڑائی میں مشغول تھے۔ لڑکے کا دل خوفزدہ تھا، اور وہ اسے ان لوگوں کی کہانیاں سناتا تھا جو اپنی منزل کی تلاش میں نکلے لیکن کبھی لوٹ کر واپس نہیں آئے۔ کبھی وہ لڑکے کو ڈراتا تھا کہ شاید وہ بھی خزانہ ڈھونڈنے میں کامیاب نہ ہو سکے، یا پھر وہ صحرا کے بیچوں بیچ مر جائے گا، اور کبھی وہ لڑکے کو بتاتا کہ وہ مطمئن تھا کیونکہ اس کو محبت ملی تھی اور دولت۔ میرا دل تو باغی ہے، لڑکے نے کیمیاگر کو بتایا، یہ نہیں چاہتا کہ میں آگے جاؤں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، کیمیاگر بولا۔ آخر یہ فطری عمل ہے، تمہارے دل میں یہ خوف موجزن ہے کہ تم اپنی منزل کی تلاش میں وہ کچھ بھی کھو نہ بیٹھو جو اس وقت تمہارے پاس ہے۔ تو پھر مجھے اس کی آواز سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ تم اسے خاموش نہیں کرا سکتے۔ چاہے تم ظاہر کرتے رہو کہ تم اس کی آواز نہیں سن رہے، یہ پھر بھی اپنی بات دہراتا رہے گا اور تمہیں بتاتا رہے گا کہ تم کیا سوچ رہے ہو، زندگی کے بارے میں، دنیا کے بارے میں۔ آپ کا مطلب ہے کہ میں اس کی بات سنتا رہوں چاہے یہ آواز بغاوت ہی کیوں نہ ہو؟ لڑکے نے استفسار کیا۔ بغاوت وہ عمل ہے جو غیر متوقع طور پر آتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو سمجھتے ہو تو تم اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آؤ گے، کیونکہ تمہیں معلوم ہوگا کہ اس کے خواب کیا ہیں، یہ کیا چاہتا ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ تم کبھی اپنے دل سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی آواز سنو، اس طرح تم اس کے غیر متوقع وار سے محفوظ رہ سکو گے۔ صحرا میں سفر کے دوران لڑکا مسلسل اپنے دل کی آواز سنتا رہا۔ اسے آہستہ آہستہ اس کی چالوں کی سمجھ آنے لگی۔ اس کے دل سے خوف نکل گیا اور واپس جانے کا خیال بھی جاتا رہا۔ ایک دوپہر اس کے دل نے اس کو بتایا کہ وہ بہت خوش ہے، اگرچہ کبھی کبھار میں شکایت بھی کرتا ہوں۔ اس کا دل بولا، ایسا اس لیے ہے کہ میں ایک انسان کا دل ہوں، اور انسانوں کے دل اسی طرح کے ہوتے ہیں۔
لوگ اپنے خوابوں کی تعبیر ڈھونڈنے میں خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے یا پھر وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے۔ دل اس لیے خوفزدہ ہوتے ہیں کہ محبت کرنے والے ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا نہ ہو جائیں، یا پھر کچھ لمحات جو بہتر ہو سکتے تھے مگر نہیں ہوئے، یا پھر کچھ خزانے جو مل سکتے تھے لیکن ہمیشہ کے لیے ریت کے نیچے دب گئے۔ اور جب اس طرح ہوتا ہے تو ہمیں بہت دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے دل کو خوف ہے کہ اسے تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ لڑکے نے اس وقت بتایا جب اندھیری رات میں دونوں آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا ڈر تکلیف سے بدتر ہوتا ہے، اور کسی دل کو آج تک تکلیف سے نہیں گزرنا پڑا جب وہ اپنی منزل کی تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس تلاش کا ہر لمحہ خدا سے ملاقات کی گھڑی ہوتی ہے۔ لیکن اپنے دل سے کہا، جب میں خزانے کی تلاش میں نکلا تو ہر آنے والا دن گزرنے والے دن سے زیادہ روشن ہے، کیونکہ ہر لمحہ یہ امید اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ میں یہ خزانہ پا لوں گا۔ جب سے میں خزانے کی تلاش میں نکلا ہوں، میں نے ہر لمحہ کچھ نہ کچھ سیکھا ہے، جو کہ میں نہیں سیکھ سکتا تھا اگر مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوتی کہ میں وہ تجربات کر سکوں جو ایک چرواہے کے لیے ناممکن تھے۔ اس کا دل دوپہر تک خاموش رہا۔ اس رات لڑکے کو بہت سکون کی نیند آئی، اور جب وہ صبح کو بیدار ہوا اور اس کا دل اس سے مخاطب ہوا تو اس لڑکے کو وہ باتیں بتائیں جس کا تعلق کائنات کی روح سے تھا۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر خدا ہوتا ہے۔ دل نے اسے بتایا، خوشی ریت کے ایک ذرے سے بھی مل سکتی ہے، کیونکہ ریت کا ہر ذرہ بھی تخلیق کا ایک لمحہ ہے۔ اسے تخلیق کرنے کے لیے کائنات نے لاکھوں سال صرف کیے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے لیے ایک خزانہ منتظر ہے۔ اس کے دل نے اسے بتایا، ہم انسانوں کے دل انہی خزانوں کے بارے میں زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ انسان اب مزید ان کو تلاش کرنا گوارا نہیں۔ ہم بچوں کو اس بارے میں بتاتے ہیں اور پھر زندگی کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دیتے ہیں، اسے اپنے مقدر کی جانب جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ان راستوں کو اختیار کرتے ہیں جو ان کے لیے متعین کیے گئے ہوتے ہیں، وہ راستے جو ان کو ان کی منزل کی جانب لے جاتے ہیں اور خوشی کی طرف۔ اکثر لوگ اس دنیا کو ایک خطرناک جگہ تصور کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ ان کا اعتماد ہوتا ہے اس لیے دنیا ان کے لیے واقعی ایک خطرناک جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم ان سے بہت آہستگی سے اور بہت نرمی سے بات کرتے ہیں۔ ہم اگرچہ بات سے تو کبھی بھی باز نہیں آتے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ لوگ ہماری آواز نہ سن سکے، کیونکہ لوگ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ انہیں تکلیف ہو۔ دل آخر انسان کو اس بات پر کیوں نہیں مجبور کرتا کہ وہ اپنی منزل کی تلاش جاری رکھے؟ لڑکے نے کیمیاگر سے پوچھا، کیونکہ اس طرح دل کو ناقابل برداشت اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو وہ کرنا نہیں چاہتا۔ کیمیاگر نے جواب دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو اپنے دل سے آگاہی حاصل ہو گئی۔ مجھ سے بات کرنا کبھی ختم نہ کرنا، اس نے اپنے دل سے کہا۔ اور جب میں اپنی منزل سے بھٹکنے لگوں اور اس بات کا خطرہ ہو کہ میں اپنی کوئی خواہش ترک کر دوں گا تو مجھے جھنجھوڑنا، مجھے جگانا، اور میں عہد کرتا ہوں کہ جب بھی کبھی مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو میں ضرور اس پر عمل کروں گا۔ اس رات اس نے یہ تمام بات کیمیاگر کو بتائی۔ کیمیاگر نے محسوس کیا کہ لڑکے کا دل کائنات کی روح کی طرف لوٹ آیا تھا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ لڑکے نے پوچھا۔ احرام کی جانب سفر جاری رکھو، کیمیاگر نے جواب دیا، اور علامات کی پہچان اور ان پر عمل کرنے پر بھی کاربند رہو۔ تمہارا دل یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ خزانے تک تمہاری رہنمائی کر سکے۔ کیا یہی وہ واحد چیز ہے جسے جاننے کی مجھے ضرورت تھی؟ نہیں، کیمیاگر بولا، جس چیز کو جاننے کی تمہیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کہ تمہیں اپنے خواب کی تعبیر ملے، کائنات کی روح تمہارا امتحان لے گی۔ یہ کسی منفی نقطہ نظر سے نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ خزانے کے ساتھ ہم اس پر بھی عبور حاصل کر لیں جو کچھ ہم نے سیکھا ہے۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ جدوجہد ترک کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم صحرا کی زبان میں کہتے ہیں۔ مسافر نے پیاس سے اس وقت جان دے دی جب اس کی نظریں افق پر کھجور کے درختوں کو دیکھ سکتی تھیں۔ ہر تلاش کا آغاز ابتدائی کامیابی سے اور اختتام فاتح کے اختتام پر ہوتا ہے۔ لڑکے کو اپنے وطن کی ایک ضرب المثل یاد آئی۔ رات کے تاریک ترین لمحات صبح سے تھوڑی دیر قبل آتے ہیں۔
اگلی صبح خطرے کا پہلا نشان مسلح جنگجوؤں کی آمد کی صورت میں ظاہر ہوا۔ انہوں نے ان دونوں کو گھیرے میں لے کر پوچھا کہ وہ ادھر کس مقصد سے آئے ہیں۔ میں اپنے باس کے ساتھ شکار کھیلنے نکلا ہوں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ہمیں آپ کی تلاشی لینی ہوگی تاکہ ہم تسلی کر سکیں کہ آپ لوگ مسلح تو نہیں ہیں، جنگجو بولے۔ وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر گئے۔ تمہارے پاس اتنی رقم کیوں ہیں؟ قبائلی جنگجو نے لڑکے کی تلاشی لیتے ہوئے سوال کیا۔ میں احرام مصر تک جانے کے لیے گھر سے نکلا ہوں، لڑکے نے جواب دیا۔ ایک جنگجو کیمیا گر کے سامان کی تلاشی لے رہا تھا۔ اس نے کیمیا گر کے سامان سے ایک بوتل نکالی جس میں کوئی مشروب تھا، اور ایک شیشے کا پیلے رنگ کا انڈا جو مرغی کے انڈے سے تھوڑا سا بڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ جنگجو نے کیمیا گر سے سوال کیا۔ آب حیات ہے اور سنگ فلسفہ۔ یہ کیمیا گر کا کار عظیم ہے، جو کوئی بھی آب حیات پیے گا تمام امراض سے محفوظ رہے گا، اور اس انڈے کا ایک بھی ذرہ کسی بھی دھات کو سونے میں بدل دے گا۔ عربی اس پر ہنسنے لگا۔ کیمیا گر بھی مسکرا دیا۔ انہیں کیمیا گر کا بیان بہت مضحکہ خیز لگا۔ انہوں نے دونوں کو جانے کی اجازت دے دی۔ آپ ہوش میں تو تھے؟ لڑکے نے بدبوؤں کے جانے کے بعد کیمیا گر سے پوچھا۔ آپ نے ایسا کیوں کہا؟ تاکہ تم زندگی کے ایک سادہ سے سبق سے آگاہی حاصل کر سکو، کیمیا گر نے جواب دیا۔ جب تمہارے پاس کوئی خزانہ ہو اور تم لوگوں کو بتاؤ تو بہت کم لوگ تم پر اعتبار کریں گے۔ دونوں نے صحرا میں اپنا سفر جاری رکھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ لڑکے کا دل خاموش سے خاموش تر ہوتا جا رہا تھا۔ اسے نہ تو ماضی کو جاننے میں دلچسپی تھی اور نہ مستقبل کے بارے میں پریشان تھا۔ وہ صرف صحرا پر غور کرنے میں مگن تھا، اور لڑکے کے ساتھ وہ بھی کائنات کی روح میں غوطہ زن تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے دوست تھے، اور کوئی بھی دھوکہ دہی کا مرتکب ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب بھی اس کا دل اس سے محادب ہوتا ہے، اس کا مقصد لڑکے کو سوچنے کے لیے آمادہ کرنا ہوتا تھا اور اسے طاقت پہنچانا، کیونکہ صحرا کے دن بہت ہی تکلیف دہ تھے۔ اس کے دل نے اسے بتایا کہ اس کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے، اس کی ہمت، بھیڑوں کو چھوڑ کر اپنے خواب کی تعبیر کی تلاش کی ہمت، اور اس کا عزم جس کا مظاہرہ اس نے کرسٹل شاپ میں کام کے دوران کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے دل نے لڑکے کو ایک ایسی چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جس سے وہ اب تک لا علم تھا۔ اس نے اسے ان خطرات کے بارے میں بتایا جو لڑکے کو کبھی لاحق تھے، مگر وہ ان سے یکسر لا علم تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک روز اس نے وہ رائفل لڑکے کی آنکھوں سے اوجھل کر دی تھی جو لڑکے نے اپنے باپ سے لی تھی کہ مبادا لڑکا اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور پھر ایک روز جب لڑکے کو بہت زیادہ متلی آئی اور وہ نڈھال ہو کر زمین پر گر گیا اور اسے نیند آ گئی۔ اس روز دو ڈاکو راستے میں اس لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جب وہ وہاں سے گزرے گا تو اسے قتل کر کے اس کی بھیڑیں چھین لیں گے، لیکن جب وہ کافی دیر تک وہاں سے نہ گزرا تو وہ دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ کیا انسان کا دل ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے؟ لڑکے نے کیمیا گر سے پوچھا۔ زیادہ تر تو وہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جنہیں اپنی منزل کی تلاش ہوتی ہے، مگر یہ بچوں اور ضعیف العمر لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، کیمیا گر نے جواب دیا۔ ایک دوپہر ان کا گزر ایک قبیلے کے پڑاؤ کے پاس سے ہوا۔ پڑاؤ کے ہر کونے پر خوبصورت کپڑوں میں ملبوس مسلح عربی پہرا دے رہے تھے۔ کچھ مرد حقہ پی رہے تھے اور جنگ کی کہانیاں سنا رہے تھے۔ کوئی بھی ان دونوں کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، لڑکا اس وقت بولا جب وہ لوگ پڑاؤ سے گزر گئے۔ اپنے دل پر اعتماد ضرور کرو، مگر یہ نہ بھولو کہ تم صحرا میں ہو، کیمیا گر غصے سے بولا۔ جب بھی لوگ لڑائی میں مشغول ہوتے ہیں تو کائنات کی روح انسانوں کی چیخیں سن سکتی ہے، اور کوئی بھی آسمان کے نیچے ہونے والے واقعات کے رد عمل سے محفوظ نہیں رہتا۔ تمام چیزیں دراصل ایک ہی ہیں، لڑکے نے سوچا۔ دو گھڑ سوار ان کے عقب سے ظاہر ہوئے۔ ایسے لگتا تھا کہ صحرا کیمیا گر کی بات سچ ثابت کرنے پر تل گیا تھا۔ رک جاؤ، ایک گھڑ سوار نے انہیں مخاطب کیا۔ تم اس علاقے میں ہو جہاں قبائل کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ زیادہ دور نہیں جا رہے، کیمیا گر نے گھڑ سوار کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ دونوں گھڑ سواروں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دونوں کو آگے جانے کی اجازت دے دی۔ لڑکا دونوں کی گفتگو حیرت سے سن رہا تھا۔ تمہارے دیکھنے کے انداز سے دونوں کو مغلوب کر دیا تھا، لڑکا کیمیا گر سے بولا۔
نگاہیں تمہارے اندر کی طاقت کا مظہر ہوتی ہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ یقیناً لڑکے نے سوچا اسے اس بات کا اس سے قبل بھی تجربہ ہوا تھا۔ آخرکار دونوں نے ایک پہاڑی سلسلے کو عبور کیا تو کیمیاگر نے بتایا کہ اب وہ لوگ احرام سے صرف 2 گھنٹے کے فاصلے پر ہیں اور جلد ہی ہمارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ تو پھر مجھے کیمیاگری سکھائیے، لڑکے نے التجا کی۔ تم تو پہلے سے ہی کیمیاگری جانتے ہو، کیمیاگر نے جواب دیا۔ اصل کیمیاگری ہے کائنات کی روح تک رسائی اور ان خزانوں کی تلاش جو تمہارے لیے محفوظ کیے گئے ہیں۔ میں دھات کو سونے میں بدلنے کا فن جاننا چاہتا ہوں، لڑکا بولا۔ دنیا میں موجود ہر چیز ارتقاء کے عمل سے گزری ہے اور دانا لوگوں کے مطابق سونا اس عمل سے سب سے طویل عرصہ تک گزرا ہے۔ یہ نہ پوچھنا کہ ایسا کیوں ہوا ہے، کیونکہ یہ میں بھی نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ روایت ہمیشہ درست ہوتی ہے۔ لوگ ہمیشہ دانا لوگوں کی بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، اس لیے سونا عملاً ارتقاء کی علامت کی بجائے اختلاف کی علامت بن گیا۔ ہر ایک شے کی کئی زبانیں ہیں، لڑکا بولا۔ کبھی اونٹ کی آواز میرے لیے صرف ایک جانور کی آواز تھی، لیکن پھر یہ خطرے کی گھنٹی کے مترادف ہو گئی، اور اب پھر سے یہ صرف ایک جانور کی آواز ہے۔ میری کئی کیمیاگروں سے ملاقات ہوئی ہے، کیمیاگر بولا۔ انہوں نے اپنی عمریں لیبارٹریوں میں گزار دیں اور دھات کو اس ارتقاء کے عمل سے گزارا جس سے کہ سونا گزرا ہے۔ ان کی پہنچ سنگ فلسفہ تک بھی ہوئی، تب انہیں معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز ارتقاء کے عمل سے گزرتی ہے تو اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء بھی اس عمل سے گزرتی ہیں۔ کچھ کیمیاگروں کو اتفاقاً سنگ فلسفہ تک رسائی مل گئی۔ وہ پہلے ہی نوازے ہوئے لوگ تھے اور ان کی روح اور لوگوں کی نسبت اس کے لیے پہلے سے تیار تھی، لیکن ان کی تعداد بہت ہی مختصر ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو صرف سونے سے دلچسپی تھی۔ ان لوگوں کو اس راز تک کبھی بھی رسائی نصیب نہیں ہو سکی۔ وہ یہ بھول گئے کہ سیسا، تانبا اور لوہے کی اپنی اپنی منزلیں ہیں، اور جو کوئی بھی کسی اور چیز کی منزل میں مداخلت کرے گا وہ اپنی منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیمیاگر کے الفاظ لڑکے کو مردہ لگے۔ کیمیاگر نے ریت سے ایک سیپی اٹھائی اور بولا، کبھی یہ صحرا بھی سمندر رہا ہوگا۔ مجھے معلوم ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ کیمیاگر نے لڑکے کو کہا کہ وہ سیپی کو اپنے کانوں کے ساتھ لگائے۔ لڑکے نے بچپن میں کئی بار سیپی اپنے کانوں کے ساتھ لگائی تھی اور اسے سمندر کی گونج سنائی دی تھی۔ سمندر اس سیپی میں اس لیے سما گیا کہ یہی اس کی منزل ہے، اور یہ اسی طرح ہی رہے گا تک صحرا دوبارہ سمندر میں نہیں بدل جاتا۔ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور احرام کی سمت میں چل پڑے۔ سورج غروب ہونے کے وقت لڑکے کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ دونوں اونچی ٹیلوں میں گھر گئے۔ لڑکے نے کیمیاگر کی طرف دیکھا کہ اس نے کچھ محسوس کیا تھا یا نہیں، لیکن وہ کسی بھی خطرے سے بے نیاز تھا۔ 5 منٹ بعد دونوں کا سامنا 2 گھڑ سواروں سے ہوا جو شاید ان کے انتظار میں تھے۔ اس سے قبل کہ لڑکا کیمیاگر سے کچھ کہتا، ان گھڑ سواروں کی تعداد 10 اور پھر 100 ہو گئی، اور پھر وہ ٹیلوں میں ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آنے لگے۔ یہ نیلے کپڑوں میں ملبوس قبائلی تھی اور ان کے چہرے نیلے نقابوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے اور صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اتنے فاصلے کے باوجود ان کی نظریں ان کی اندرونی کیفیت کی مظہر تھی۔ ان کی آنکھوں میں موت جھلک رہی تھی۔ دونوں کو ایک فوجی کیمپ میں لے جایا گیا۔ ایک محافظ دونوں کو ایک ایسے خیمے میں لے گیا جہاں سردار میٹنگ میں مصروف تھا۔ یہ دونوں جاسوس ہیں، ایک محافظ بولا۔ ہم تو صرف مسافر ہیں، کیمیاگر نے جواب دیا۔ 2 دن قبل تم دونوں دشمن کے ایک کیمپ کے قریب دیکھے گئے تھے اور تم لوگ دشمن کے ایک آدمی سے محو گفتگو تھے، ایک سردار بولا۔ یہ تو ایک صحرا میں آوارہ گردی کرنے والا شخص ہوں، مجھے قبائل کی لڑائی سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ان کی حرکات کے بارے میں کوئی علم ہے، تو صرف اپنے دوست کی رہنمائی کر رہا ہوں، کیمیاگر نے کہا۔ تمہارا دوست کون ہے؟ سردار نے پوچھا۔ کیمیاگر ہے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ یہ قدرت کی طاقتوں کو پہچانتا ہے اور آپ کے سامنے اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے۔ لڑکا خاموشی اور خوف سے سن رہا تھا۔ ایک غیر ملکی یہاں کیا کر رہا ہے؟ ایک اور عرب نے پوچھا۔ یہ آپ کے قبیلے کو دینے کے لیے رقم لایا ہے،
سے قبل کہ لڑکا بولتا کیمیاگر نے جواب دیا اور لڑکے کے تھیلے میں سے سونے کے سکے نکال کر سردار کے حوالے کر دیے۔ سردار نے خاموشی سے یہ سکے وصول کر لیے۔ یہ بہت سارے ہتھیار خریدنے کے لیے کافی تھے۔ کیمیاگر کیا ہوتا ہے؟ سردار نے سوال کیا۔ کیمیاگر وہ شخص ہوتا ہے جو دنیا اور قدرت کو جانتا ہو۔ اگر یہ چاہے تو آپ کے اسکیم کو صرف ہوائی طاقت کے ذریعے ملیمیٹ کر سکتا ہے۔ خیمے میں کہے گونجنے لگے۔ وہ سب لوگ جنگ کی ہلاکت خیزیوں کے عادی تھے اور انہیں یقین تھا کہ ہوا ان کا کچھ بگاڑنے سے قاصر تھی، لیکن پھر بھی ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ صحرا نشین تھے اور خطرناک جادوگر تھے۔ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ لڑکا یہ سب کچھ کس طرح کرتا ہے، سردار بولا۔ کام کے لیے اسے 3 دن درکار ہوں گے، کیمیاگر نے جواب دیا۔ یہ اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرے گا تاکہ آپ کے سامنے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکے۔ اگر یہ ایسا کرنے میں ناکام رہا تو آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا۔ تو مجھے اس چیز کا نذرانہ کیسے پیش کرو گے جو ہے ہی میری ملکیت؟ سردار نے غصے سے جواب دیا۔ انہیں 3 دن کی مہلت دے دی۔ لڑکے کا خوف کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ کیمیاگر نے اسے سہارا دیا اور وہ دونوں خیمے سے باہر آ گئے۔ انہیں یہ مت معلوم ہونے دینا کہ تم خوف زدہ ہو، کیمیاگر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ بہادر لوگ ہیں اور بزدلی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن لڑکا کچھ بولنے سے قاصر تھا۔ انہیں قید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ صحرا میں سواری کے بغیر ہر انسان قیدی ہی تھا اور ان کے گھوڑے پہلے ہی ضبط ہو چکے تھے۔ ایک دفعہ قدرت نے پھر اپنی کئی زبانوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ صحرا جو صرف تھوڑی دیر پہلے آزادی کی علامت تھا، اب ایک ناقابل عبور فصیل کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ تم نے انہیں میری جمع پونجی دے دی ہے، لڑکے نے کیمیاگر سے گلہ کیا۔ وہ سب کچھ جمع کرنے میں نے پوری زندگی گزاری ہے۔ اس دولت کی تمہارے لیے کیا حیثیت ہوگی اگر تم زندہ ہی نہ ہوتے؟ کیمیاگر نے جواب دیا، تمہاری دولت نے ہمیں زندگی کے 3 دن مہیا کیے ہیں اور دولت انسان کو اتنا کچھ کبھی نہیں دے سکتی۔ لڑکا اتنا خوفزدہ تھا کہ اب اس پر دانائی کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کرے گا۔ وہ آخر کیمیاگر تو نہیں تھا۔ کیمیاگر نے محافظ سے قہوہ منگوایا اور لڑکے کی کلائی پر تھوڑا سا قہوہ اونڈیلا۔ اس کے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیمیاگر نے زیر لب کچھ پڑھا جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اپنے آپ پر خوف مت طاری ہونے دو، کیمیاگر نرمی سے بولا۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تم اپنے دل سے مخاطب نہیں ہو سکے ہوگے۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں، لڑکے نے کہا۔ اگر کوئی اپنی منزل کی تلاش کی لگن رکھتا ہو تو اسے ہر اس چیز کا علم ہوتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ صرف ایک چیز اس خواب کی تعبیر تک پہنچنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، وہ ہے خوف، ناکامی کا خوف۔ کیمیاگر نے جواب دیا، میں ناکامی سے خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو ہوا میں کیسے تحلیل کروں۔ تو پھر تمہیں سیکھنا پڑے گا کیونکہ اسی پر تمہاری زندگی کا انحصار ہے۔ لیکن اگر میں ایسا نہ کر سکا تو پھر اپنی منزل کی تلاش میں تمہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لیکن بہرحال تمہاری موت ان لاکھوں لوگوں کی موت سے بہرحال بہتر ہوگی جنہیں یہی معلوم نہیں کہ ان کی منزل کیا ہے۔ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی موت کا خوف انسان کو زندگی سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ پہلا دن گزر گیا۔ نزدیک ہی قبائل کے درمیان پوریز جھڑپ ہوئی اور کئی زخمی کیمپ میں لائے گئے اور مرنے والوں کی جگہ نئی کمک پہنچا دی گئی اور زندگی اپنی ڈگر پر دوبارہ سے رواں دواں ہو گئی۔ موت کچھ بھی بدلنے سے قاصر ہے، لڑکے نے سوچا۔ تم کچھ عرصہ اور بھی زندہ رہ سکتے تھے۔ ایک جنگجو اپنے ساتھی کی لاش سے مخاطب تھا۔ لیکن بہرحال تمہیں ایک دن مرنا تھا اور آج کے دن مرنا کل مرنے سے مختلف نہیں ہے۔